آج جو ہے دوسری طاق ہے، لہذا ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس طاق کا اہتمام کریں، چونکہ آخری عاشرہ کی طاق راتیں بڑی اہمیت کی حامل راتیں ہیں۔ لہذا مسجد میں ہو سکے تو یا گھروں میں ہو سکے تو آج کی رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی ذکر و اذکار میں گزاریں اور خاص لمحے کی تلاش میں گزاریں۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ کر کے جو ہے اپنا وقت ضروریات اور ذکر و اذکار میں لگائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر وہ لمحہ مل جاتا ہے تو سال بھر کی کوششیں بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کے درس کے لیے ہم نے سورہ ملک کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ ملک کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اللہ کریم کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے، اور اللہ کریم اپنی حمد و ثنا اپنی زبان قدرت سے فرما رہا ہے، اور یہ فقط اسی کی ذات کو زیبا دیتا ہے کہ اپنی حمد و ثنا اپنی زبان قدرت سے ادا فرمائے۔ اور کہا گیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ منزہ اور برتر ہے وہ جس کے قبضے میں دونوں جہاں کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے، اور پھر اس کے فوری بعد موت اور حیات کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا گیا، اور کہا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ اللہ کی ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے تم میں بہتر کون ہے۔ اولاً اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، اور فوراً پھر موت و حیات کو بیان کر کے اس کے مقصد کو بھی بیان کر دیا گیا کہ موت اور حیات کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اللہ تمہیں آزما لے اور تم پر یہ ظاہر فرما دے کہ تم میں عمل سے میں اعتبار سے بہتر کون ہے۔ ایک چیز کو یاد رکھیں کہ موت اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ آزمایا جائے کہ عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یعنی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ اس زندگی کو ملنے کے بعد انسان بہتر سے بہتر عمل کرے، اور موت اسی لیے رکھی ہے کہ پھر موت کے بعد اسے وہ زندگی عطا کر دی جائے کہ دنیا میں جو اس نے بہتر عمل کیا ہے اس کا صلہ اسے مل جائے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، زندگی میں بہت زیادہ عمل کرنے کا اعتبار نہیں ہے، بہتر عمل کرنے کا اعتبار ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا ایکم احسن اکثر عملا کہ تاکہ تمہیں آزما لے تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا ایکم احسن عملا تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ معلوم پڑا زیادہ کر لینا کمال نہیں ہے بلکہ بہتر عمل کر لینا کمال ہے۔ اور بہتر عمل کیا ہے؟ بہتر عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے، اور اپنے عمل کو ایسا بنا دیا جائے جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس لحاظ سے عمل کرنے کے وقت ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اور یہی کرنا کمال ہے۔ پھر اس کے فوری بعد اللہ کریم نے جو زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی جو تخلیق فرمائی، اس کی طرف انسان کی توجہ کو پھیر دیا، اور فرما دیا گیا الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کریم کی تخلیق کے نظارے کرانے کے بعد انسان کو کہا گیا، بار بار جھجھوڑا گیا، بار بار دعوت فکر دی گئی
کہ اے لوگوں اللہ کی ان تمام تخلیقات میں غور کرو اور بتاؤ کہ اس کے کسی بھی تخلیق میں کہیں کوئی عیب ہے، کہیں کوئی نقص ہے؟ اور اس بات کو یاد رکھو کہ کبھی بھی تم اس کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص دکھا ہی نہیں سکتے۔ لہذا اس حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم معبودان باطل سے ہٹ جاؤ اور وحدہ لا شریک لہ کے آگے سر کو جھکا دو۔ یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرما دیا گیا کہ دیکھو جب تم ان ساری چیزوں میں کسی طرح کے کوئی نقص کو نہ نکال سکے تو آپ نادان نہ بنو، جہالت سے کام نہ لو، بلکہ اسے اپنا معبود مان لو اور اسی کے آگے سر کو جھکا دو۔ اور اگر سن لو کہ تم نے ایسا نہ کیا تو اپنے انتہائی دردناک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ کریم پھر تمہیں آخرت کے جہنم میں ڈال دے گا۔ جس وقت تم اعتراف کر لو گے اپنی غلطی کا بھی اور اللہ کی قدرت کا بھی، اور پھر اس وقت تمہارا اعتراف کرنا تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر کے پھر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دنیا میں ہر کوئی نافرمان نہیں ہے، ہر کوئی بے ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں دنیا میں جو خدا پر ایمان بھی لائے اور اپنی زندگی کو اطاعت و فرما برداری میں لگا دیا۔ اور پھر فرما دیا کہ ایسے لوگ ہیں جو ہمہ وقت ایمان لانے کے بعد اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو ایسا ہوگا کہ اللہ کریم قیامت میں ان کے گناہوں کو بخش بھی دے گا اور اجر کبیر بھی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ اے لوگوں جو تم روش پر قائم ہو، جو تمہارا رویہ ہے، تم اس روش سے باز آ جاؤ، اس رویے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کریم دیگر قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب لائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ تم پر پتھر برسا دیا جائے یا تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد قیامت پر جو مسلسل اعتراض تھا نا لوگوں کا، اور جو قیامت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی اور قیامت کے وقوع کی حقیقت کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ سن لو، تم جو یہ کہتے ہو نا قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کب آئے گی وہ جانتا ہے، کیسے آئے گی وہ جانتا ہے۔ تم قیامت کے لیے تیار رہو، اگر تیار نہ کیا تو تمہاری صورتیں مس کر کے رکھ دی جائے گی اور تمہاری زندگی کو مکمل طور سے بدل کر کے رہ دیا جائے گا۔ اور پھر آخر حصے میں پھر اللہ کی قدرت کا اظہار کیا گیا، اور اظہار کرنے کے بعد یہی کہا گیا کہ جب تم ان ساری حقیقتوں کو دیکھ رہے ہو تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ معبودان باطل سے بیزار ہو جاؤ اور اسی وحدہ لا شریک لہ کے آگے سر کو جھکا دو۔ تو انہی حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سورہ ملک میں، اور انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مگر چونکہ سورہ ملک کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اس ضمن میں چند احادیث مبارکہ کو سن لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آپ کو کسی کو توفیق دے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا میں انقلاب لائے اور آخرت کا بہترین و سودا کر لے۔ پہلی حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کیا۔ قبر پر خیمہ لگانے کا مطلب یہ تھا کہ اس صحابی رسول کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہاں پہ قبر ہے، لا علمی میں انہوں نے جہاں پر اپنا خیمہ لگایا اتفاق سے اس خیمے کے اندر ایک قبر تھی، تو فرمایا کہ قبر پر نصب کیا اور اسے یہ علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ پس اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس سورت کو ختم کیا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس طرح سے خیمہ نصب کیا تھا اور اس طرح سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، حتیٰ کہ پڑھنے والے نے سورہ ملک کو ختم کر دیا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورت
اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ گویا کہ جو شخص دنیا میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا عادی بن جائے گا، اللہ کریم نہ صرف اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، بلکہ اللہ کریم اسے یہ طاقت بھی عطا فرما دے گا کہ دنیا میں پڑھتا رہا ہے تو قبر میں بھی جا کر کے سورہ ملک کو پڑھتا رہے گا۔ اللہ نے قوت عطا فرمائی تب تو سورہ ملک کو قبر میں پڑھ رہے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں یہ توفیق ملے اور قبر میں اللہ اور زندگی عطا فرمائے کہ وہاں پر بھی خدا کی کلام کی تلاوت کا موقع مل جائے۔ لہذا کوشش ہماری ہونی چاہیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ہم عادی بنے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ، اس کو امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ اس سے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اللہ کریم نے اسے بخش دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورت مبارکہ ہے کہ جسے دنیا میں ایک بندہ پڑھنے کا عادی تھا، مسلسل پڑھا کرتا تھا، جب اس کا وصال ہو گیا تو قبر میں یہ سورت مبارکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا اور پڑھنے والے کی شفاعت کی، یہاں تک کہ اس سورہ مبارکہ کی شفاعت کو اللہ نے قبول فرما لیا اور پڑھنے والے کی مغفرت فرما لی۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اس کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہر رات چاہے حضور سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ یعنی حضور کے معمول میں تھا اور سفر اور حضر دونوں کا معمول تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ سجدہ کو اور سورہ ملک کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دے دوں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ اس نے عرض کی بڑی مہربانی۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک کو پڑھا کرو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اپنی ساری اولاد، اپنے گھر کے بچوں، اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ نجات دینے والی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں اپنے قاری، اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی، تکرار کرے گی، اور یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب سے بچا لے گی۔ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ پڑھنے والے کے لیے رب کی بارگاہ میں یہ سورہ مبارکہ مسلسل تکرار کرے گی رب سے، یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا لے گی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر مرد اور عورت اس سورہ مبارکہ کو یاد کر لیں۔ تو یہ سورت کی بڑی فضیلتیں ہیں، کوشش کریں ہم اور آپ بھی کہ اس سورہ مبارکہ کو پابندی سے پڑھیں تاکہ اللہ کریم اس سورہ مبارکہ کے صدقے طفیل عذاب قبر سے بھی نجات عطا فرمائے اور آخرت میں اس سورہ مبارکہ کے صدقہ و طفیل اور اس کی شفاعت سے اللہ کریم نجات عطا فرما دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے اور عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں جو ہم عبادتیں کر سکے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، اور جو ایام بچے رہ گئے ہیں مولا کریم ان ایام میں خوب ہمیں عبادت کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔